رحیم مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول اس چیز کا جس کا فاعل مذکور نہیں، مفعول اس فعل کا جس کا فاعل مذکور نہیں۔ اے مفعول فعل او شبہ فعل لم یذکر فاعلہ، یہ مفعول ما کے لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فعل اور شبہ فعل، کس چیز کا مفعول؟ فعل یا شبہ فعل کا مفعول۔ لم یسمى کا معنی ذکر کیا لم یذکر، کہ فعل یا شبہ فعل کا مفعول لم یذکر فاعلہ، جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ اچھا وانما لم یفصلہ عن الفاعل۔ اچھا مرفوعات کی بحث شروع ہے تو فاعل شروع کرنے سے پہلے کہا تھا منہا الفاعل، مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے۔ آگے جا کر مبتدا خبر کی بات شروع کریں گے تو کہیں گے منہا المبتدا، ٹھیک ہے نا، مرفوعات میں سے مبتدا ہے جبکہ فاعل کو ختم کرنے کے بعد نائب فاعل کی جب بات شروع کی تو من ہو کے کلمات ذکر نہیں کیے، ٹھیک ہے، من ہو کے کلمات کا فاصلہ درمیان میں نہیں دیا، فاعل کے فوراً بعد نائب فاعل کو ذکر کر دیا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ فاعل کی بحث ختم ہوئی تو پھر نائب فاعل کو جب آپ نے شروع کیا تو یہ من ہو کے کلمات کیوں نہیں ذکر کیے گئے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْهُ، کہ فاعل سے فاصلہ نہیں کیا نائب فاعل کا اور نہ کہا من ہو کے کلمات نہیں کہے، کما فاصل المبتدا، جس طرح کہ مبتدا کو فاصل کر دیا، حیث قالا کہ وہاں کہا ومنہ المبتدا، ٹھیک ہے نا، ومنہ المبتدا کا، تو یہاں ومن ہو کے کلمات نہیں ذکر کیے، کیوں؟ تو کہتے ہیں لشدت اتصالہ بالفاعل، اس لیے کہ نائب فاعل کے ساتھ حد درجہ متصل ہے، ان کا اتصال بہت گہرا تعلق ہے ان کا، اس لیے ومن ہو کے کلمات کے ساتھ فاعل اور نائب فاعل کے درمیان حد فاصل ذکر نہیں کی، کوئی فاصلہ ذکر نہیں کیا، ان کو ملا دیا فاعل اور نائب فاعل کو۔ حتی سماہ بعض النحاة فاعلا، ان کے درمیان شدت اتصال اس کمال تک ہے کہ بعض نحویوں نے تو اس کو نام دیا فاعل کا، ٹھیک ہے جی، علامہ زماشری نے تو نائب فاعل کو بھی فاعل ہی کہا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہے کیا نائب فاعل کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کل مفعول حذف فاعلہ، ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف ہو و اقیمہ ہو با، اور اس مفعول کو قائم مقام رکھ دیا گیا ہو۔ اچھا کل مفعول حذف فاعلہ، یہ فاعلہ کی ہو ضمیر کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ کہتے ہیں اے فاعل ذالک المفعول، اس مفعول کا فاعل، یعنی نائب فاعل کیا ہے؟ ہر وہ مفعول جس کا فاعل، یہ نہیں کہ ہر وہ مفعول جس کے فعل کا فاعل، نہیں، ہر وہ مفعول جس کا فاعل حذف ہو۔ اچھا پھر کہتے ہیں مفعول کا فاعل تو نہیں ہوتا، فاعل تو فعل کا فاعل ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول کا فاعل کیوں کہا؟ کہتے ہیں انما اضیف الی المفعول، یہاں فاعل کو مفعول کی طرح منسوب کر دیا، لملابست کونہ فاعلا، کیونکہ ملابست ہے، ان کے درمیان اتصال ہے، کونہ فاعلا لفعل، کہ یہ فاعل ہے اسی فعل کا، متعلقاً بہ، جس کے متعلق ہے مفعول، جس فعل کے ساتھ مفعول کا تعلق ہے اسی فعل کا یہ فاعل ہے، لہٰذا کہہ دیا کہ اسی مفعول کا فاعل، ٹھیک ہے نا، جس فعل کا یہ فاعل ہے نا، مفعول بھی اسی کا متعلقہ ہے، تو پھر مفعول کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اور کہا مفعول کا فاعل، ٹھیک ہے جی۔ وَأُقِیمَ هُوَ اے المفعول، اور اس مفعول کو رکھ دیا گیا مقامہ، اس کے قائم مقام، مقامہ اے مقام الفاعل، فاعل کے قائم مقام، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں نائب فاعل اور مفعول اور چیز ہے، فاعل اور چیز ہے، فاعل کے ساتھ فعل کا اسناد ہوتا ہے، مفعول کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، مفعول کے اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیزیں ہیں، ان کو قائم مقام کیسے کیا؟ کہتے ہیں فی اسناد الفعل و شبہ الیہ، بس قائم مقام ان کا اس اعتبار سے ہے کہ فعل یا شبہ فعل ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں،
فاعل کی طرح فعل منصوب ہوتا ہے، تو جب نائب فاعل مفعول جو ہوتا ہے نا، یہ نائب فاعل کے روپ میں فاعل کی جگہ پہ آتا ہے تو فعل اسی کی طرح منصوب ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ نائب فاعل فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ وشرطہ، اور اس کی شرط کیا ہے؟ شرط مفعول ما لم یسمى فاعلہ فی حذف فاعلہ، کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو ہے نا، یعنی نائب فاعل کی شرط فی حذف فاعلہ، اس کے فاعل کو حذف کرنے میں، و اقامتی مقام الفاعل، اور اس کو فاعل کی جگہ پر رکھنے میں شرط کیا ہے؟ اذا کان عاملہ فعلا، کہ جب اس کا عامل فعل ہو، جب اس کا عامل فعل ہو یعنی فعل ماضی ہو، تو اس وقت کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل، پھر شرط یہ ہے کہ اس کے فعل کا صیغہ فعل کے وزن پر پھیرا جائے، اور ماضی مجہول الی الماضی المجہول، یعنی ماضی مجہول کی طرح پھیرا جائے۔ یفعلو، یا پھر شرط یہ ہے کہ اس کے فعل کو یفعلو کے وزن پر پھیرا جائے۔ یفعلو کیا ہے؟ کہتے ہیں الی المضارع المجہول، مضارع مجہول کی طرح پھیرا جائے۔ پھر فعل یفعلو دو وزن ذکر کر کے تمام ماضی مضارع کے جو مجہول کے اوزان ہیں وہ تمام کو شامل کر دیا، اسی لیے تو کہتے ہیں فیتناولو، یہ فعل یا یفعلو شامل ہوگا مثل افتعل، استفعل، یفتعل، یستفعل وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ باقی جتنے اوزان ماضی اور مضارع مجہول کے ہیں، من الافعال المجہولۃ المزید فیہا، تمام مزید فی کے جتنے باقی مجہول کے اوزان ہیں، افعال ہیں، ان تمام کو یہ شامل ہے، یعنی صیغہ ان کے اوزان پر رہے گا۔ ولا یقع موقع الفاعل، فاعل کی جگہ پر واقع نہیں ہوگا کیا؟ المفعول الثانی من مفعول باب علمت باب کے دو مفعولوں میں سے جو دوسرا مفعول ہے اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو علمتو کے دو مفعول ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر۔ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، خبر مسند، ٹھیک ہے جی۔ اب فعل فاعل کو دیکھیں، یا فعل اور نائب فاعل کا جو آپس میں رشتہ ہے، فعل مسند ہوتا ہے اور اس کا فاعل یا جو نائب فاعل ہوتا ہے نا وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہے وہ مسند ہے۔ تو جب آپ علمت زیدن قائمن ہے نا، تو زیدن قائم، ان میں قائم جو ہے نا یہ مسند ہے، قائم کیا ہے؟ مسند ہے۔ جب اسے آپ نائب فعل بنائیں گے تو وہ مسند الیہ بن جائے گا۔ اب خرابی کیا لازم آئے گی؟ ایک ہی چیز کبھی تو آپ مسند بناتے ہیں، کبھی مسند الیہ بناتے ہیں، تو یہ ایک ہی وقت میں ایک چیز کا مسند ہونا بھی واقع ہوگا اور مسند الیہ ہونا بھی واقع ہوگا، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ تو کہا لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، کیونکہ وہ دوسرا جو مفعول ہوتا ہے نا وہ مفعول اول کی طرف مسند ہوتا ہے۔ مفعول اول کا کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، اسنادن تامن، اور ان میں اسناد بھی اسناد تام ہوتا ہے، اسناد بھی اسناد تام ہوتا ہے، یعنی اسناد تام کا مطلب ہوتا ہے جملے کی تکمیل اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ فلا اسند الفعل الیہ، تو اب اگر فعل کو بھی اسی کی طرح منسوب کیا جائے، ولا یکون اسناد الا تامن، اور فعل کا اسناد بھی اپنے فاعل یا نائب فاعل کی طرف اسناد تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لازم یہ آئے گا کونہ مسندن و مسندن الیہ معاً، تو ایک ہی وقت میں اس کا مسند ہونا بھی اور مسند الیہ ہونا بھی لازم آئے گا، ٹھیک ہے، ما کون کل من الاسنادین تامن، اور ساتھ ہی دونوں اسناد ہیں بھی اسناد تام ہیں، اور ایک ہی چیز کا مسند اور مسند الیہ ہونا لازم آتا ہے۔ بخلاف اعجبنی ضرب زید، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو ایک مثال ہے، ایک چیز مسند بھی ہے مسند الیہ بھی واقع ہو رہی، کیسے بھائی؟ کہتے ہیں اعجبنی ضرب زید امرن، کہ مجھے حیران کر دیا زید کے عمر کو مارنے نے، ٹھیک ہے، تو ضرب زید، ضرب مصدر ہے، مصدر فعل کی طرح عمل کرتا ہے، مصدر نے فاعل کو رفع دیا، اعجبنی ضرب زید امرن، یہ ضرب زید امرن یہ بھی اسناد ہے۔ اعجبنی ضرب ضربہ کے قائم مقام ہے وہ مسند ہے، اعجبنی یا مصدر کے روح میں جب اعجبنی کا فاعل بنا مسند الیہ بن گیا، یہاں تو بھی ضرب کا لفظ مسند بھی ہے مسند الیہ بھی ہے،
تو اسی کا جواب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف اعجبنی ضرب زید امرن، ضرب زید امرن، اعجبنی ضرب زید امرن کا معاملہ مختلف ہے، کیوں؟ کہتے ہیں لأن احد الاسنادین، کہ جہاں دو اسنادوں میں سے ایک اسناد، ایک تو اعجبہ کا ضربوں کی طرف ہے، دوسرا ضربوں کا زیدن اور امرن کی طرف جو ہے نا، ان دو اسنادوں میں سے ایک اسناد کون سا؟ وہ اسناد المصدر، جو مصدر کا اسناد ہے، ضرب مصدر کا اسناد زید کی طرف یا امر کی طرف، یہ جو اسناد ہے نا غیر و تام، یہ اسناد غیر تام ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل کا اسناد تام ہوتا ہے، مصدر کا اسناد غیر تام ہوتا ہے۔ یہ مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر پورا جملہ نہیں بنا کرتا، لہٰذا یہ اسناد تام نہیں ہے، اسناد غیر تام ہے۔ تو یہاں ایک چیز کا مسند اور اسی کا مسند الیہ ہونا واقع تو ہو رہا ہے، لیکن جہاں دو اسنادوں میں سے ایک اسناد تام ہے تو دوسرا اسناد ناقص ہے، لہٰذا اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ ولا المفعول الثالث من مفاعیل باب اعلم، تو علم تو دو کو نصب دیتا ہے، اعلم تو تین کو دیتا ہے، تین مفعولوں کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ نائب فعل نہیں بنا سکتے آپ مفعول ثالث کو، کون سا مفعول ثالث؟ جو اعلم تو کا تیسرا مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعلم تو کا جو تیسرا مفعول ہوتا ہے اسے بھی آپ نائب فعل نہیں بنا سکتے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اذ حکم ہو حکم المفعول الثانی من باب علم تو، کیونکہ باب علم تو میں جو مفعول ثانی کا حکم ہوتا ہے فی کون ہی مسندن، مسند ہونے میں، اس کا بھی وہ حکم ہوتا ہے۔ جس طرح علم تو کا مفعول ثانی مسند ہوتا ہے نا، اس کا مفعول اول مسند الیہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی عالم تو کے تین مفعولوں میں سے پہلا مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا مسند اول ہوتا ہے، تیسرا مسند ثانی ہوتا ہے، یعنی خبر اول خبر ثانی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا، لہٰذا آپ نہیں بنا سکیں گے اسے نائب فعل۔ والمفعول لہو بلا لام، مفعول لہو بھی ہوتا ہے نا ایک بغیر لام کے، ٹھیک ہے نا؟ ضربتہ تعدیباً، میں نے زید کو مارا، ضربت زیداً تعدیباً، ادب سکھاتے ہوئے، تو یہاں بغیر لام کے مفعول ہو، ایک لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضربتہ للتعدیب، تو یہاں معاملہ مفعول لہو نصب والے کا ہے، جو بغیر لام کے آتا ہے اسے بھی آپ نائب فعل نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کہتے ہیں لأن النصب فیہ مشعر بالعلیت، کہ اس میں جو نصب ہوتا ہے نا وہ علت کا شعور دیتا ہے، کہ یہ نصب اس لیے آیا ہے کہ یہ ما قبل فعل کی علت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کم تو اجلالا لہو، کم تو للمعلم احتراما لہو، احترام نصب جو دے رہا ہے نا یہ اس لیے نصب ہے کہ یہ ما قبل فعل کی علت ہے، میں کھڑا کیوں ہوا؟ احترام کی خاطر، میں ان سے مارا کیوں ہے؟ ادب سکھانے کی خاطر، تو یہ نصب علت کا شعور دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں فلا اسند الیہ، اب اگر فعل کو اسی مفعول لہو کی طرح منصوب کیا جائے نصب ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ نائب فعل بن جائے گا، جب نصب ختم ہو جائے گا تو علت دلانے کا شعور بھی ختم ہو جائے گا، اس مقصود اصلی یہاں فوت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لفات النصب والاشعار، تو یہاں نصب اور شعور دلانا جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، بخلاف ما کان اذا کان ملام، ہاں دوسرا مفعول لہو ہے وہ اس کے مخالف ہے، کہ جب وہ لام کے ساتھ مفعول لہو ہوتا ہے نا، جیسے ضرب للتعدیب، تو للتعدیب کو نائب فعل بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں علت کا شعور دلانے والا لام جار موجود ہوتا ہے۔ والمفعول معہو کذالک، مفعول معہو بھی اسی طرح ہے، یعنی نائب فعل نہیں بنا سکتے۔ اے کل من المفعول لہو والمفعول معہو کذالک، یعنی مفعول لہو اور مفعول معہو میں سے ہر ایک جو ہے نا کذالک اسی طرح، کس طرح؟ کل مفعول ثانی والثالث من باب علمتو وعلمتو، علمتو اور عالمتو کے مفعول ثانی اور ثالث کی طرح مفعول معہو بھی ہے، فی انہما، اس معاملے میں کہ یہ دونوں لا یقعان موقع الفاعل، کہ یہ دونوں فاعل کی جگہ پر واقع نہیں ہو سکتے۔ اما المفعول لہو فلما عرفتہ، مفعول لہو کی بات وہ آپ ابھی جان چکے ہیں کہ بغیر لام کے ہو یا لام کے ہو تو ان کا معاملہ آپ نے پڑھ چکے ہیں۔ اما المفعول معہو، مفعول معہو جو ہے نا وہ اس لیے نہیں بن سکتا، فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقَامَةُ مُقَامَ الْفَاعِلِ مَعَ الْوَاوِ، کہتے ہیں کہ مفعول معہو جو ہوتا ہے نا وہ واو کے ساتھ آتا ہے۔ حضر محمد وغروب الشمس، محمد حاضر ہوا سورج کے غروب ہونے کے وقت، واو معیت ہوتی ہے، واو ساتھ ہوتا ہے جو مفعول معہو کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اس سے ہم مفعول معہو بنائیں گے تو یا تو واو سمیت لائیں گے،
جب واو سمیت لائیں گے تو واو کی اصل عطف ہے، واو اصل عطف کے لیے، اور عطف مغاجرت کے لیے ہوتا ہے، غیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب آپ واو سمیت لائیں گے تو پھر بھی دو چیزیں بن جائیں گی، وہ باب عطف آ جائے گا درمیانے۔ بغیر لاتے ہیں تو وہ مفعول مؤ نہیں بنے گا، تو لہٰذا مفعول ماہو کو بھی نئے فعل بنانا جائز نہیں ہے۔ فَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقَامَةُ مُقَامَ الْفَاعِلِ مَعَ الْوَاوِ الَّتِي أَصْلُهَا الْعَطْفُ وَهِيَ دَلِيلُ الْانْفِصَالِ، کہتے ہیں مفعول ماہو کو واو سمیت، وہ واو الَّتِي أَصْلُهَا الْعَطْفُ جس کی اصل عطف ہے، اور عطف کیا ہے؟ وَهِيَ دَلِيلُ الْانْفِصَالِ، وہ ایک جدا ہونے کی دلیل ہے، اس سمیت نہیں لا سکتے، کیونکہ جو نائب فاعل ہوتا ہے نا وہ فعل کا جز ہوتا ہے، فاعل اور نائب فاعل جز ہوتے ہیں، وہ والفاعل کالجزء من الفعل، اور جو فاعل یعنی نائب فاعل ہوتا ہے نا وہ فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے۔ ولا بدون الواو، ہاں اگر کوئی کہ واو ہٹا دیں ویسے اس کو کر دیں نائب فاعل تو کہتے بغیر واو کے بھی جائز نہیں۔ فإنه لم يرى حينئذ كونه مفعولا معه، کیونکہ اس وقت اس کا مفعول معه ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ وإذا وجد المفعول به في الكلام، جب کلام میں مفعول به پایا جائے، ما غیرہ من المفاعیل، باقی مفاعیل سمیت دیگر مفاعیل بھی ساتھ موجود ہوں، تو کس مفعول کو آپ نئے فعل بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، من المفاعیل التی یجوز وقوعها موقع الفاعل، کہ جب کلام میں موجود ہو مفعول به ان باقی مفاعیل کے ساتھ کہ جن کا فاعل کی جگہ پہ واقع ہونا درست ہوتا ہے، تو پھر آپ کس مفعول کو نئے فعل بنائیں گے؟ کہتے ہیں تعین المفعول به لہو، مفعول به ہی اس نئے فعل کے لیے متعین ہوگا۔ لہو کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں لوقوعہ موقع الفاعل، فاعل کی جگہ پر واقع ہونے کے لیے، لشدت شبہ بالفاعل، کہتے ہیں اس لیے کہ جو مفعول به ہوتا ہے نا یہ فاعل کے ساتھ حد درجہ مشابہ ہوتا ہے، فی توقف تعقل الفعل علیہما، کیونکہ فعل کے سمجھنا، فعل کو سمجھنا اسی پر موقوف ہوتا ہے، فعل کا سمجھنا فاعل اور مفعول به پر موقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی چیزیں اضافی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ضربت زیدن یوم الجمعہ تھے امام الامیر، میں نے زید کو مارا جمعے کے دن مارا، بادشاہ کے سامنے مارا، تو بھائی اصل فعل جو ہے نا وہ مارنا ہے، مارنے والے اور مارے جانے والے کا پتہ ہونا چاہیے، بس جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، یہ اضافی چیزیں۔ فعل کی سمجھ کن دو چیزوں سے آتی ہے؟ فاعل سے اور مفعول به سے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں فإن الضرب مثلا، جیسے مثال کے طور پر ایک ضرب ہے، مارنا ہے کسی کو، کما انه لا يمكن تعقل بلا ضارب، کہ جس طرح اس ضرب کا سمجھنا ضارب کے بغیر ممکن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کذالک لا يمكن تعقل بلا مضروب، اسی طرح اس کا سمجھنا مضروب کے بغیر بھی سمجھ نہیں آتا۔ ضرب فعل کا سمجھنا جس طرح زید کے بغیر نہیں سمجھ آتا، عمر کے بغیر بھی سمجھ نہیں آتا، لہٰذا مفعول به کو ہی نئے فعل بنائیں گے، اس کا حد درجہ اتصال ہے ان کے ساتھ۔ بخلاف سائر المفاعیل، بخلاف دیگر سب مفاعیل کے، فإنها لیست بهذه الصفت، کہ وہ اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے، ان کے ساتھ فعل کا سمجھنا موقوف نہیں ہے۔ جمعے کا دن ہے، بادشاہ کے سامنے مارا ہے، کیوں مارا ہے، یہ چیزیں فعل کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہیں۔ تقولو، تو آپ کہیں گے ضرب زید یوم الجمعہ، ضرب زید ہے نا جی، تو مارنے والا نہیں ہے، زید کو مفعول بھی تھا، اس کو نئے فعل بنا دی۔ باقی مفاعیل آگے پڑھیں، ضرب زید، زید کو مارا گیا، بقامت المفعول به مقام الفاعل، یہاں اس مفعول بھی کو فعل کی جگہ پر رکھا گیا، یہ نئے فعل بنایا گیا۔ یوم الجمعہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف زمان ہے۔ امام الامیر ظرف مکان ہے، یہ ظرف مکان ہے۔ ضرباً شدیداً، حد بہت سخت مارا، یہ شدت کے ساتھ بھی وصف کو ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں ضرباً خالی کہہ دیتے تو بھی ٹھیک تھا، کہتے ہیں نہیں، ضرباً شدیداً کا لفظ ذکر کر کے ہم نے اس کی معنویت کو مفید بنایا۔ ضرباً شدیداً نہ ہوتا تو خالی ضرباً تو ضربہ میں آ گیا تھا، مارنا۔ ضرباً شدیداً کے ساتھ اس کا معنویت برقرار رکھی۔ مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق ہے، نو نو کے لیے ہے۔ کہتے ہیں ضرب فعل ان کے مصدر وزن پر تو نو کے لیے نہیں آتا، الفالۃ للمرۃ والفعلۃ للحالۃ، عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے ضرب۔ تو کہتے ہیں یہ شدیداً کی صفت لگا کر ہم نے اس کی عدد تعدد کو ہٹا کر نوعیت بیان کرنا مقصود تھا، کہ بھائی اس نے زید کو بیچارے کو مارا گیا اور بہت کڑی سزا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو کہتے ہیں یہ لنو نو کے لیے مصدر آ رہا ہے بے اعتبار صفت شدیدن کی صفت کی وجہ سے یہاں مرہ کا معنی عدد کا معنی ہٹ گیا، فصف کا معنی آ گیا۔ وفائدہ تو وصف درب بشدت، اور ضرب کی صفت شدت کے ساتھ جو لگائی گئی نا، التنبیہ ہو، یہ واضح کرنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، الان المصدر لا یقوم مقام الفاعل، کہ مصدر بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، بلا قید مخصص، بغیر کسی مخصص کی قید کے۔ جب اس کو ایک صفت لگا کر مصدر کو خاص کر دیا جاتا ہے، اس وقت یہ نائب فاعل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک صفت نہیں ہوگی خالی مصدر نائب فاعل نہیں بن سکتا، وہ خالی مصدر کا معنی تو فعل کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضرب کا معنی تو ہے دوربہ میں، لیکن ضرب شدید کا معنی نہیں ہے دوربہ میں، تو یہ صفت لگائی اس لیے جاتی ہے۔ اذ لا فائدہ فیہ لدلالۃ الفعل علیہ، کیونکہ اگر قید مخصص نہ ہو، کوئی ضرب کی خاصیت نہ ہو خاص، تو پھر فائدے نہیں اس میں، لدلالۃ الفعل علیہ، کہ خالی ضرب پر تو ما قبل کا فعل بھی دلالت کر رہا ہے۔ فی دارہ جار و مجرور شبیہ بالمفاعیل، جار مجرور ہے، یہ بھی مفاعیل کے قائم مقام ہے، ان کے مشابہ جار مجرور بھی نئے فعل بنتے رہتے ہیں۔ اقیمہ مقام الفاعل مثلہا، یہ جار مجرور بھی نئے فعل بننے میں ان باقی مفاعیل کی طرح ہے۔ فتعین زید، یہاں زید متعین ہو گیا نئے فعل کے لیے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ، اگرچہ نہیں ہے، وَإِن لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَلَامِ الْمَفْعُولُ بِهِ، اگرچہ کلام میں مفعول بِهِ، وَإِن لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَلَامِ الْمَفْعُولُ، بس 5 منٹ۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَلَامِ الْمَفْعُولُ بِهِ، اگر کلام میں مفعول بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، مفعول بھی نہیں ہے تو باقی سب برابر ہیں، جس کو آپ نئے فعل بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ فَالْجَمِيعُ اے جمیع ما سوى المفعول بھی، یعنی سوا مفعول بھی کے سوا سب برابر ہیں، سواء فی جواز وقوع یا موقع الفاعل، فاعل کے قائم مقام بننے میں سب برابر ہوں گے۔ والمفعول الاول من باب آتیتو، آتیتو کے باب میں جو مفعول اول ہے، اے الفعل المتدی للمفعولین، آتیتو کا مطلب ہے صرف آتیتو نہیں، الفعل المتدی لا مفعولین، ہر فعل متدی کہ جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، ثانی ہما، کہ جن کا دوسرا مفعول غیر الاول، پہلے کا غیر ہوتا ہے۔ علمتو کے تو دونوں مفعول ایک دوسرے کا غیر نہیں ہوتے، مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ باقی جتنے مفعول فعل ہیں متعدی بدو مفعول ہیں نا، ان کے دو مفعول آپس میں غیر ہوتے ہیں۔ آتیتو زیدن کتابن، میں نے زید کو کتاب دی، تو یہ زیدن کتابن کو مبتدا خبر نہیں ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، علمتو والا ان میں معاملہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آتیتو کا جو مفعول اول ہے نا، آتیتو کا مطلب ہے ہر وہ فعل جو دو مفعولوں کو نسب دیتا ہے، ثانیہما غیر الاول، کہ جس کے دو مفعولوں میں سے دوسرا مفعول پہلے کا غیر ہوتا ہے، تو اولا، اس کا مفعول اول زیادہ موزوں ہے۔ یعنی ایسے فعلوں کے دونوں مفعولوں میں سے جس کو چاہیں آپ نئے فعل بنا سکتے ہیں، یہاں کوئی خرابی لازم نہیں ہوتی کہ ایٹ اے ٹائم مسند اور مسند لے ہونا واقع ہو، یہ خرابی لازم نہیں ہے جہاں، لیکن اولا یہ ہے کہ پہلے کوئی آپ نئے فعل بنائیں۔ اولا بین یقام مقام الفاعل من المفعول الثانی، کہ آتیتو وغیرہ کے جو ہے نا مفعول، ان میں مفعول ثانی سے مفعول اول کو زیادہ افضلیت ہے کہ اسے نئے فعل بنایا جائے۔ لأن فی معنی الفاعلیت، کیونکہ اس میں فاعلیت کا معنی ہوتا ہے بالنسبت الی الثانی، یعنی دوسرے کی نسبت زیادہ اس میں فاعلیت کا معنی ہوتا ہے۔ لأنہ آتن اے آخذن، کیونکہ یہ فعل کو کر گزرنے والا ہوتا ہے، آخذ لینے والا ہوتا ہے۔ جیسے اوتے یا زید درہمن، زید کو دیا گیا درہم، دینے والا میں ہیں یا تو ہیں، ٹھیک ہے، زید کو درہم دیا گیا۔ ما جواز اوتے یا درہم زیدن، یہ بھی جائز ہے کہ آپ کہیں درہم دیا گیا زید کو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ زید کو زیادہ مناسب ہے نئے فعل بنانا، کیونکہ پکڑنے والا وہی ہے، میں نے زید کو درہم دیا تو زید ہی پکڑنے والا ہے نا۔ وذالک عند الامن من اللبس، یہ کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب التباس کا خطرہ نہ ہو، لبس سے، التباس سے، ان کے مل جانے کا خوف نہ ہو، اسے امن ہو، تو اس وقت آپ جس کو چاہیں نئے فعل بنا سکتے ہیں۔ واما عند عدم ہی، اگر التباس کا خوف برقرار ہو، امن نہ ہو، فیجب اقامت المفعول الاول، تو پھر
مفعول اول کو ہی نائب فاعل بنانا واجب ہوگا، جیسے اعطی زید امرن، زید کو دیا گیا امر۔